مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ کرے جتنے یہاں بیٹھے بیٹھی ہوں، اللہ کرے سب فجر کی نماز پڑھ کے آئی ہوں، لیکن جو پڑھ کے آئے آج سے صبح سے لے کر اب تک رب کائنات نے ان کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا، اور جنہوں نے نماز کے سجدے کو ترجیح نہیں دی، ناشتے کو ترجیح دی، نماز کے سجدے کو ترجیح نہیں دی، صبح صبح یار سے بات کرنے کو، میسج کو ترجیح دی، ایمانداری سے انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن اپنا آپ نقصان کر لیا۔ اس طرف کھڑا ہونے والے فرشتے نے نامہ اعمال میں لکھا، اس نے فجر کا سجدہ نہیں کیا، اس نے نہ سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا اپنے آپ کو خدا کا نافرمان ٹھہرا لیا ہے۔ آپ گھر جاؤ گے، والد صاحب انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اسٹک ہاتھ میں ہوگی، کہیں گے بیٹے کب سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، جب ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت آیا، چل میرا بیٹا جا مجھے مسجد میں چھوڑ کے آ۔ آپ نے موٹر سائیکل گھر سے نکالی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے ابا جان کو بٹھا لیا، اب مسجد کے دروازے پر آئے، ابا جان پیچھے والا اتر کے مسجد میں آیا، چھوڑنے والا مسجد کے دروازے سے چلا گیا۔ کیا وجہ تھی کہ چھوڑنے والا بھی خدا کے گھر میں نہیں آیا؟ وہ 2 قدم اور آگے چلا گیا۔ فرشتے نے کہا آج سجدہ کرنے والوں کی فہرست میرے سامنے ہے، سجدہ کرنے والوں کا نام میرے سامنے ہے، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا، باپ کا نام موجود ہے، بیٹے کا نام موجود نہیں۔ بیٹے نے آنا بھی چاہا، فرشتے نے تھپڑ مار کے بھگا دیا کہ خبردار تو کلب میں تو جا سکتا ہے، خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیرا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ کسی کے گھر کے اندر چلی جاؤ، کسی کے گھر کے اندر چلے جاؤ، مکان کی ٹیپ ٹاپ دیکھو گے، ہر کمرے میں LED، ہر گھر کے اندر VCR، ہر گھر کے اندر الیکٹرک مشین دیکھو گے، کہو جی بڑے لوگ خوشحال ہیں، بڑے لوگ خوشحال ہیں۔ ہاں کہے گے اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی سر میں درد نہ ہوا۔ دوسرا کہے گا اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی مصیبت نہیں آئی، کبھی پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا، کبھی روٹی سبزی کی وجہ سے پریشان نہ ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اس گھر کے کمروں میں جائے نماز دیکھ لینا، کسی کمرے میں جائے نماز نظر آئی، سمجھ لینا واقعی اللہ کا شکر ہے۔ اگر تمہیں کمرے میں سب کچھ نظر آیا جہاں نماز نظر نہ آئی، خدا پاک کی قسم یہ شکر نہیں، خدا کی آفت ہے۔ آؤ علماء اکرام کے پاس چلیں، حدیث پاک سے معلوم کرتے ہیں پروردگار عالم جب تو کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، مال چھین لیتا ہے، حسن چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، کاروبار چھین لیتا ہے، مکان کی چھت چھین لیتا ہے۔ فرمایا نہیں، جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں دیتا ہوں لیکن سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، میں اسے اپنے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ ابھی گھر جانے کے بعد تھوڑی دیر غور کر لینا اللہ آپ سے میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ذرا جا کر غور کرنا تو صحیح، کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کیا تم نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک نہیں سنی؟ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا پیغمبر ہے۔ حضرت مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آنے سے پہلے آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک قبیلہ آ گیا، ایک گاؤں آ گیا، ایک بستی آ گئی۔ خدا کے پیغمبر نے مڑ کے دیکھا، بستی کے درخت بڑے سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، وہاں کی کھیتیاں بھی بڑی لہلہا رہی تھی، وہاں کی طرف جانے والی ندی کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خدا کا پیغمبر دیکھ کے بڑا خوش ہوا، یا اللہ کتنا کرم ہے ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر نے اس ندی سے چلو بھر کے پانی پیا، آپ اپنے راستے کی طرف آگے چل دیے، منزل کی طرف۔ عرصے کے بعد واپس آئے، اسی جگہ سے دل چاہا پانی پیوں۔ جب اس بستی کے پاس پہنچے، ندی خشک، پانی موجود کوئی نہیں، درختوں کے پتے اجڑ گئے، پتے تو کیا ٹہنیاں بھی ان کے اوپر کوئی نہیں، انسانوں کے تن پہ کپڑے کوئی نہیں، ایک دوسرے کی نوچ کے گوشت اس کا کھا رہے ہیں۔ خدا کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے اے میرے اللہ، یا میں رستہ بھول گیا یا بستی وہی، پروردگار عالم بتا۔ فرمایا عیسیٰ رستہ بھی نہیں بھولا، بستی بھی وہی۔ اللہ کریم اتنے عروج سے زوال ان پر کیسے آ گیا؟ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میرا عیسیٰ آپ تو یہاں سے گزر کے چلے گئے تھے، تیرے گزرنے کے بعد ایک وہ بدبخت شخص آیا جس نے زندگی میں کبھی مجھے سجدہ نہ کیا، وہ اس بستی کے پاس
پاس سے گزرا، ندی جا رہی تھی، اس نے ہاتھ ڈالا، اسے پانی ٹھنڈا لگا، اس نے پانی پیا نہیں، منہ پر چھپاکا مار کر منہ دھویا بھی کوئی نہیں، اور پاؤں بھی نہیں دھوئے، بس یوں کر کے ہاتھ ڈالا، اس سجدے کا انکار کرنے والے کی نحوست پانی میں پڑی، ندی کا پانی لوگوں کے گھروں میں گیا، پھر لوگوں نے استعمال کیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست سے اللہ نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں تمہارے ڈرائنگ روم کی بات نہیں کرتا، میں ڈائننگ ہال کی بات نہیں کرتا، ایک بے نمازی جس نے زندگی میں کبھی سجدہ نہ کیا ہو، آپ کی بستی میں سے، آپ کی گلی میں سے گزر گیا اور آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آگے پردہ ڈلا ہوا تھا، اس نے ہلکا سا پردہ ہٹایا، یوں کر کے اندر جھانک کے دیکھ لیا، اس ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک مکان والوں پر خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلائے، جس گھر میں ابو بھی نماز نہیں پڑھتے، امی بھی نماز نہیں پڑھتی، جس گھر کے اندر بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، بھتیجے بھانجے نماز نہیں پڑھتے، رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، گھر کی ملازمہ نماز نہیں پڑھتی، گھر کا ملازم نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز نہیں پڑھتا، ایک بے نمازی گھر میں جا کے دیکھ لے 40 دن لعنت آتی ہے۔ جس گھر کے اندر 10 افراد کھا پی کر سجدہ کیے بغیر سو جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اس گھر پر خدا کی لعنت کا کتنا شمار ہوتا ہوگا؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے قرآن ضروری ہے؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نماز ضروری ہے؟ آپ کو اساتذہ کرام نہیں کہتے؟ کیا آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا اللہ اور بندے اور بندی کے درمیان رشتے کا تعلق واسطہ کیا ہے؟ نماز کا واسطہ ہے، خدا کے واسطے۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، بستر پر علی لیٹے ہوئے ہیں، بار بار آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نبوت والی آنکھیں کھول کھول کے 2 جملے نبوت کی زبان سے آ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھنا نبوت کے سینے پر نماز چھوڑ کے بوجھ نہ دینا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز کے سجدے کر کر کے پہنچانا۔ آج ایمانداری سے بتلاؤ 100% میں سے امت کا کتنا طبقہ نماز پڑھ رہا ہے؟ میں بازاروں کی بات نہیں کرتا، میں گھروں کی بات نہیں کرتا، میں مسجدوں کی بات نہیں کرتا، مجھے اپنے اس کالج کا سسٹم بتلا دو، 700-750 کے قریب بچہ بچی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنے فیصد لوگ جو اللہ کے آگے وقت پر سجدہ کرتے ہیں؟ کیا آپ کا سکول کے ساتھ تعلق ہے؟ اسکول کے ساتھ ہی محبت ہے، کالج کے ساتھ محبت ہے، والدین کے ساتھ محبت ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ سے محبت کا اظہار ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اس تعلیم کو سینے سے لگانے والوں، اللہ جل شانہ تمہیں ہر میدان میں ترقی کے ساتھ کامیاب کرے، لیکن خدا کے واسطے قرآن والی تعلیم کو بھی پسے پش نہ ڈالنا۔ صرف قرآن کا یہ حق نہیں ہے کہ جب آپ دلہن بنو گی، شادی کے بندھن میں بنو گی، سارے کام کرنے کے بعد، مائیوں کی رسم کرنے کے بعد، مہندی کی رسم کرنے کے بعد، دودھ پلائی کی رسم کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کی رسم ہونے کے بعد، اللہ اکبر جب جانے لگو گی، ایک آدمی ادھر سے اٹھے گا، کسی کو تایا کہا جائے گا، کسی کو چاچا کہا جائے گا، کسی کو ماموں کہا جائے گا، یا کہے گا ابو جی جلدی آ جاؤ کیا ہو رہا ہے؟ سارے کام کرنے کے بعد قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس سائے کے نیچے جو جا رہی ہے اس سے پوچھو، قرآن کے سائے میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جو تیرے اوپر قرآن کا سایہ زندگی میں سے کھول کے دیکھا، زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا نمازوں میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کی؟ اللہ کی قسم اگر قرآن زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا تو بے شک تم دلہن بنی ہو، 20-20 تولے کا زیور پہنا ہو، تم نے 50-50 ہزار کا شادی کا لال جوڑا پہنا ہو، رب اکبر کی قسم ہے بے شک تمہارا باپ اس وقت قرآن کا سایہ سر پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، قرآن اس وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد بچیوں تم نے بہت ابھی وقت دیکھنا ہے، اللہ کرے یہ گلشن کے اندر پھول ایسے مہکتا رہے، نصیبوں والوں کو عزت والا سسرال ملتا ہے، جسے عزت والا سسرال مل جائے ماں باپ کی زندگی کی محنت کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں ایمانداری سے، سسرال میں جاؤ گی، کبھی بکسا کھولو گی، کبھی ٹرنک کھولو گی، کہو گی یہ میرے بھائی نے تحفہ دیا، یہ میرے ابو جان نے تحفہ دیا، یہ میرے اسکول کی دوست نے تحفہ دیا، یہ میری کالج کی سہیلی نے مجھے تحفہ دیا۔ اور کبھی کبھی قرآن والی صندوقڑی کھول لیا کر اور قرآن پاک گھر میں رکھ کر سب کے سامنے بیٹھ جایا کر کہ کمبل کا تحفہ ابا نے دیا، قرآن کا تحفہ مجھے آمینہ کے لال نے دیا ہے۔
میری بات کو مذاق کر کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا. فقیر ہوں میں، تمہیں مار نہیں سکتا، میں تمہیں جھڑک نہیں سکتا، تم عزت میں بھی میرے سے زیادہ ہو، پیسے میں میرے سے زیادہ ہو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا. میں تمہارے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، میں اپنی ٹوپی تمہارے پیروں میں تو رکھ سکتا ہوں. خدا کے واسطے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، شباب بار بار نہیں ملا کرتا، عروج بار بار نہیں ملا کرتا، ترقی بار بار نہیں ملا کرتی، حسن و جمال بار بار نہیں ملا کرتا. جاؤ جاؤ اپنے علی کے قبرستان میں کتنی قبروں پہ جا کے کتبے لگے ہوں گے، ان کتبوں پہ لکھا ہوگا پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. خدا کے واسطے اپنی مسکراہٹوں کو بچا لو، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو بچا لو. کوئی میں پاگل تھوڑی ہوں، کیا مجھے کوئی دھکے دے کے یہاں سے نکال دے گا؟ کیا کوئی مجھے آنے کا کرایہ نہیں دے گا؟ کیا میری کوئی خاطر تواضع نہیں کرے گا؟ میں کیوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں؟ کیونکہ میرا نبی تمہارے لیے رویا، نبی کی امت تمہارے لیے روئی، ابو بکر تمہارے لیے روئے، عمر عثمان و علی تمہارے لیے روئے، اما فاطمہ تمہارے لیے روئی. آؤ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر تم نے بیٹیاں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کالی کملی والی بیٹی کی مثال دنیا کی کوئی بیٹی پیدا نہیں کر سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا پیغام لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے. پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے. یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی باپ ہوگے، آپ بھی باپ ہوگے. اللہ پاک نہیں تو تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے، پھر زندگی کا احساس پیدا ہوگا. بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے خدا را اپنی بچیوں کو اپنے مشورے میں شامل کرو. حضور علیہ السلام کے پاس علی کا رشتہ آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. صحابہ کہنے لگے کملی والے کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں، اگر ہاں کر دی تو محمد ہاں کر دے گا، اگر نہ کر دی تو محمد نہ کر دے گا. اللہ غنی. جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا علی کا رشتہ آیا، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں. کملی والے ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا. پروردگار عالم نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی. کملی والے تیری بیٹی کے لیے پروردگار عالم کو علی سے بہتر رشتہ کوئی پسند نہیں آیا ہے. پھر بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں اٹھ کے. بیٹی کا مقام بتلایا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کی روشن خیالی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے عزت ملے گی؟ جو قرآن نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی ادارہ آپ کو وہ عزت دے ہی نہیں سکتا ہے. بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں. آج تک کسی باپ نے بیٹی سے پوچھا تھا رشتہ آیا ہاں کر دوں یا نہ کروں؟ کبھی آپ کو ایسی مثال ملی؟ ہاں ایسی مثال ملے گی کب؟ ہم نے تیری شادی کر دیا، چل اب رخصتی کا وقت آ گیا. معاشرے میں میرے عزیزوں ان بہنوں کی اوقات، ان بچیوں کی اوقات کو سمجھنا. ہاں اگر ان بہنوں کو بہنیں نہیں مانتے تمہارے گھر میں جو بہنیں، ان کو تو بہنیں سمجھنا. لوگ تو ان کو نہیں بہنیں سمجھتے. اور میں آپ لوگوں سے تجربے کی بات میں نے بتایا نا، 43 سال سے اوپر عمر ہو چکی. یہ تمہارے خواصرے کا علاقہ پچھلے سال کا واقعہ تمہارے سامنے ہے نا بڑی صاحب. میں گجرانوالے کا واقعہ، میں تمہیں کوٹ ادو لئیے کے واقعے لیکن حیا کی وجہ سے آپ کو نہیں سناؤں گا. رب اکبر کی قسم ہے، نفسانی خواہشات پر باپ بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، بہن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی. خدا کے واسطے ایسا بھی زمانہ آنا تھا. اور مسلمانوں تم تو کافروں کی بیٹیوں پہ چادریں رکھتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے والے کب سے بن گئے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس ہستی کا ذکر سناؤں. میرا نبی بیٹیوں کا حق کیسے بتلا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں بیٹیوں کو حق دینا، حق سمجھنا. یہ حق نہیں ہے. آج کل بیٹیوں کا کیا حق ہے؟ 4 جوڑے لا کے دے دیے، ادھار فرنیچر لا کے دے دیا، چل میری تیری شادی ہے. نکاح کے 4 فارم آ گئے، ابا اور بھائی آئے اور آ کے کہنے لگے یہاں دستخط کر دے. 5000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا. اس کی حیثیت 5000 کی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ عزت اپنی سلامت رکھے تو ماں باپ کی پگڑی پہ ماں کی چادر اور باپ کی پگڑی پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر اس کا قدم پھر جاتا ہے تو بھائی اور ماں باپ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اس ادارے سے یا کسی ادارے سے پڑھ کر شادی کے بندھن میں جتنی بت گئی ہو تمہاری عزت کو میں سلام کرتا ہوں. رخصتی کا وقت آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، گھر کے اندر ایک جانور قربانی کے لیے آ جائے، 4 دن کے بعد اس جانور کو اپنے سے جدا کرنے کو دل نہیں کرتا، اندر بھاگ جاتی ہو، نہیں میں کس کی گردن پہ چھری پھیرنا نہیں دیکھ سکتی. مردوں کی بات کرتا ہوں، جوانوں تم کہتے ہو مجھے بڑا پیار ہے یار، فلانا بکرا اتنے دن میں نے پالا، چھری پھیرتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے.
اس کو کس طرح سلام کرو گے، اس حوا کی بیٹی کو کس القاب سے نوازو گے؟ 22 سال اپنے باپ کے گھر میں رہ کر 2 لمحے میں جدا ہو کے چلی جاتی ہے، اور آخری وقت کبھی باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی اماں کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی بھائیوں سے چپٹ چپٹ کے روتی ہے۔ میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی تجھے جہیز کم ملا؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا بیٹی کیا تیرے براتیوں کو کھانا کم ملا؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا بچی بتا پھر ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو نے بیوٹی پارلر کے میک اپ کا خیال نہ کیا، لال جوڑے اور کپڑوں کا خیال نہ کیا، لوگوں کے دیکھنے کا خیال نہ کیا، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے مولوی صاحب ان آنسوؤں کو میرے بھائی کو اہمیت بتلا دو، یہ آنسو پانی کے قطرے نہ سمجھے۔ میرا باپ نکاح کے فارم لے کے آیا تھا، میرا باپ نکاح کے فارم اور 2000 روپے ہاتھ میں لے کے آیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا جیون ساتھی نہ دیکھا، میں نے اچھا یا برا نہ دیکھا، میں نے کالا گورا نہ دیکھا، میں نے یہ نہ دیکھا عزت سے بات کرے گا یا جوتے مار مار کے استقبال کرے گا۔ اس وقت میں نے دستخط کرنے کے لیے اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھا، اپنے بھائیوں کے آنسوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی عزت کا، اپنے مستقبل کا خیال ہوتا میں انکار کرتی۔ میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میرے بھائیوں اس وقت رخصتی کے وقت میں رو کے جا رہی ہوں، خدا کے واسطے سسرال میں جانے کے بعد بہن کو بھول نہ جانا۔ کبھی سسرال سے چلتے وقت ہوائیں وہ خالص میں آ کر تمہیں یہ بتلا جائیں کہ بیٹی کے گھر کے حال برے ہیں، آٹے کے تھیلے گھر میں نہ بھیجنا، سامان گھر میں نہ بھیجنا۔ اور میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، تمہارا ہاتھ اٹھے گا آنکھ سے آنسو بہن کے حق میں نکلے گا، رب اکبر کی قسم بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میری بچیوں اور میرے جوانوں، کبھی اپنے والدین سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا، اپنے باپ کی کمزوری جسم کو دیکھ کر، اپنی ماں کی افسردہ چہرے کو دیکھ کر اور اس کی آنکھ میں مایوسی کے آنسو دیکھ کر کبھی اپنے ماں باپ سے فرمائش نہ کرنا۔ کر تو دیں گے پوری، لیکن تمہیں بتائیں گے نہیں۔ کسی بڑے کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، چودھری صاحب میری پگڑی اپنے پیروں سے رکھ لے لیکن اتنے پیسے ادھار دے دے، نہیں ہوں گے تو میں اپنے جگر اپنے جسم کے ٹوٹے کر کے ادھار چکاؤں گا۔ میری بچی کے جہیز کا مسئلہ ہے، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہے، سیدنا صدیق اکبر دوڑے آگے بھاگے آئے، کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، مجھے بتائیے مال کتنا چاہیے؟ ابو بکر کا مال جہیز کے لیے کام آئے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اگر اپنی بیٹی کو میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کی غریب بچیوں کو بغیر جہیز کے کون میں آئے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی آئی، اپنے ابا کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی، ابا جی جہیز لینے سے میں نے منع کوئی نہیں کیا، آپ انکار کیوں کر رہے ہو؟ نبوت نے اپنی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا فاطمہ بتا کیا جہیز مانگتی ہے؟ ابو جان کپڑے کا جہیز نہیں مانگتی، فرنیچر کا زیور کا جہیز نہیں مانگتی، اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے۔ کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا قیامت کے دن گناہگار امت کو دیکھ کر ہاتھ آپ پھیلائیں گے، آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ گناہگار امت کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ اے میرے ابا جان اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے۔ کیا جہیز؟ جب قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں مجھے بھی اپنے ساتھ بلا کر اپنے پیچھے کھڑے کر لینا، نام آپ لیتے جانا، آمین میں کہتی جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو بلایا، اللہ غنی آنکھوں کو صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے کملی والے نبوت والی چادر سے بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کرو، جو آرزو اس نے فرش پہ کی اللہ نے عرش پہ اس کی پوری فرما لی۔ قیامت کا دن جب گناہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے آؤ گے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا، اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، ہاتھ اٹھا کر نام آپ لیتے جانا، آمین فاطمہ کہتی جائے گی۔ اس کی آمین پر پروردگار عالم گناہگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت کم ہو رہا ہے، میرا دل بات تو بہت لمبی ہے۔ زندگی کے اندر کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے اپنا ماضی دیکھو، اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھو، خواتین اسلام کی زندگی دیکھو، جنہوں نے اسلام کو بھی سنبھالا، اپنی عزت کو بھی سنبھالا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر گئے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا، نوجوانوں
ہنسی میں بھی زندگی گزر جائے گی، خوشی میں زندگی گزر جائے گی۔ آپ کا یہ قیمتی وقت آپ کے ماں باپ کا سرمایہ ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، وقت بھی لگ رہی۔ ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ایک ادارے کی عزت و توقیر کا خیال بھی کرنا ہے، اور تیسرا گھر جا کر اپنی ماں باپ کی جھولی میں وہ خوشیوں کا پھول ڈالنا ہے جس خوشیوں کے پھول کی مہک کے لیے تیرے میرے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت جتنی حد المکان ہو سکے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں امتحان ہو گئے یا نہیں ہوئے، 2 وظیفے بتلا کے جا رہا ہوں۔ مجھے جیسے کہا مولوی صاحب بچوں کے لیے دعا کریں اللہ امتحان میں کامیابی دے، یا جو پڑھ رہے ہیں جا امتحان میں، 2 وظیفے بتلا کے جاؤں۔ امتحان کے دن ہو یا نہ ہو، اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ اللہ ہر امتحان میں کامیاب کر دے۔ ایسی خدمت، ماں باپ کے پیر دباؤ۔ میں تو ایک وظیفہ عبدالباسط صاحب مفتی طارق صاحب دے رہا ہوں آج کل ایک وظیفہ، اور الحمدللہ بڑے فون آتے ہیں، آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں۔ اماں بیمار ہے، ابو بیمار ہے، یہ نوجوانوں انسولین لگ رہی ہے، انسولین کارآمد نہیں، شوگر بڑھتی جا رہی ہے، میری شوگر 350 پونے 400، الحمدللہ تھوڑا بہت پرہیز ہوتا ہے، ایک گولی کھا لیتا ہوں، چلنا پھرنا اللہ چلا رہے پھلا رہے۔ اور بیماریوں سے شفا کی دوائیوں نے اللہ نے دینی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں آپ کے ماں باپ کو شفا کس سے ملے گی؟ اگر مریض ہیں انہیں دردوں کے دکھ نے نہیں مارا، زندگی کے اولاد کے شرازے کے بکھر جانے نے مارا ہے۔ 2 کام کر لو، اور انسولین نہ چھوڑے میرا فون نمبر لے لو۔ صبح جب گھر سے نکلو اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا کے نکلو، شام کو جب گھر آؤ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے باپ کو سینے سے لگاؤ۔ تمہارا جو سینہ باپ کے ساتھ لگ کے سینہ کام کر جائے گا، اللہ کی قسم وہ شوگر کے لیے انسولین کام نہیں کرے گی۔ یہ دکھ، یہ بیماریاں اولاد کے مستقبل کے بگڑنے کی وجہ سے لگی ہیں۔ اولاد سنور گئی، باپ بیمار ہو کر بھی صحت مند رہتا ہے۔ اور آپ بچیوں سے عرض کروں گا، دیکھو کالج والے، یونیورسٹی والے آپ کو یہ منع نہیں کرتے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر آؤ، پہن کر نہیں آنا۔ وہ تو آپ کو 4 گھنٹے کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کی اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس آپ نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، زندگی کی بہرا روی میں اپنے قدم کو پھسلنے بھی نہیں دینا، اپنی شخصیت کو بھی بچانا ہے، انسان کے روپ کے اندر ایک مسیحا بننا ہے، اور اپنی عزت اپنے پردے کو بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ان تمام عملے کی جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور میری سعادت ہے کہ میں نے یہاں آ کر کچھ آپ سے عرض کیا۔ باتیں تو بہت تھیں، امید ہے یہ جو رشتے کی بنیاد الحمدللہ اس صورت میں چلی ہے یہ قائم دائم رہے گی۔ کبھی آپ میری فیس سے پیسوں کی فکر نہ کرنا، مجھے ہر مہینے بلاؤ، مجھے ان سے پیار ہے اور بچوں کی صورت میں پیار ہے۔ ہنسنا ہنسانا ایک قدرتی بات ہے، ہنسی بھی ہو جائے اور پیار کی بات بھی ہو جائے۔ میں کوئی اسکول کے بچے کالج کے سمجھ کے بات نہیں کر رہا، میں خود اپنا عبدالسمیع اور محمد معاویہ بیٹا سمجھ کے بات کر رہا ہوں، بیٹی سمیہ سمجھ کے بات۔ بیٹیاں بڑی نعمت ہیں، اگر 2 منٹ کو میں بیٹی بتاؤں، میری کراچی میں شادی ہوئی، بتاؤ میرے اللہ نے مجھے بیٹی کیسے دی؟ میری شادی ہوئی کراچی میں، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، میری بھی خواہش تھی۔ بیگم کہنے لگی کہاں؟ الحمدللہ بڑے بھائی کا مری میں ہوٹل ہے، دنیا کے لحاظ سے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ میں نے کہا بیگم مری تو سارے جاتے ہیں، چل عمرہ کر کے آئے۔ حالانکہ خراجات، پھر اکیلا عمرہ کرنے چلے گئے۔ وہاں ایک قاری بشیر احمد صدیق صاحب ڈیرے غازی خان کے بڑے بزرگ ملے، 40 سال حرم شریف کے اندر مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے گزر گئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب حضور کے روزہ انور پر آئے ہو، خالی جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا بیٹا یا بیٹی؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مانگا اللہ سے؟ میں نے کہا اللہ جو دے نصیبوں والے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف بند ہوا کرتی تھی 2004 میں عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا، ان کی خطاطی حرم پاک میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اندر کیا اور عربی بات کی کہ اس کو روزہ انور پر لے کے جاؤ۔ وہ مجھے ایک توبہ ساتھ وہ خادم لے کے گیا، میں نے جلدی دعا کی باہر آ گیا، میرا چہرہ دیکھ کے مولوی صاحب بیٹی آپ نے دل سے نہیں مانگی۔ میں نے کہا شادی کو 7واں مہینہ ہے، اللہ کی خیر ہے اور امید بچے کی ہے، لیکن صبح فجر کی نماز میں حضور کے روزے پہ گھر والی پردے میں باب النساء سے اور میں ادھر، میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے، میں نے کہا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے بیٹی عطا فرما۔ لیکن میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میری ایک شرط ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو اسی سال اسے سلام کرانے لے کے آؤں گا۔ یہ بات ہے 19 مئی 2004 کی، جون جولائی اگست، 22 اگست کو اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی، 22 ستمبر 17 اکتوبر کو چوتھے مہینے کے اندر دوبارہ اپنی بچی سمیت میں نبی کریم کے روزہ انور پر سلام کرانے کے لیے کھڑا تھا۔
پھر وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. پچھلے سال میرے پاس عمرے کے 5 ٹکٹ ہے. 5 بچے مزید ہو گئے, کہنے لگے ہم نے جانا ہے. مجھے 2 ٹکٹ دیے چنیوٹ سے نور فلور میر والوں نے. 2 بھائی بیٹھ کے رونے لگے, مولوی صاحب عمرہ کر کے آؤ. اور آپ جو ایلین ٹاور میں یا مکہ ٹاور میں. اور 1 ٹکٹ مجھے ملا NS گارمنٹس والوں لاہور سے. اور الحمدللہ بعون اللہ مخلوق خدا میں بیٹھ کے ان کے لیے اپنے لیے روتا ہوں. ابھی بھی اس سال کے 3 ٹکٹ اللہ نے دے رکھے ہیں. بس آپ خدا کی قسم نہ قرآن والا مرتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے اللہ سے من کان اللہ کان اللہ, اپنے اللہ سے لو لگا کے دیکھیں اور بڑی عزت تکریم والی ہو. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تمہیں عزت سے نوازے. جو امیدیں تمہارے ماں باپ کی ہیں اللہ پاک تمہیں انہیں مستقبل کے اندر اللہ پاک کامیاب کرے. اسلام کا نام بھی روشن کرو, پاکستان کا نام بھی روشن کرو, اپنے خاندان کا نام بھی روشن کرو. اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ انفروا فی سبیل اللہ. جس حالت میں ہو, جس جگہ بیٹھے ہو, اٹھو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہمارا جذبہ ایمانی نہیں بنا. اسکول میں کالج میں پڑھ کر بھی جذبہ ایمانی بن جاتا ہے. ضروری نہیں ہے مدرسے میں بیٹھ کے جذبہ ایمانی بنے گا. اگر انسانیت زندہ ہو تو انسانیت کا احساس ہوگا, لوگوں کے درد کا احساس ہوگا, دین اسلام کی عزت کا احساس ہوگا. ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھ گئے. گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ تو نے سنا نہیں خدا کا قرآن کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. آ جاؤ اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جان تو میرے پاس موجود ہے. مدینے کی گلی میں رش نظر آ رہا ہے, ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی اپنے گھر سے کسی نہ کسی قسم کا چندہ لے کے آ رہا ہے. آج میرے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی کوئی نہیں, میں کملی والے کی خدمت میں اسلام کی عظمت کے لیے چندہ کہاں سے لے کے جاؤں؟ شام ہو گئی, اس صحابی کا رونا بند نہ ہوا. شام کو گھر سے نکلے, مدینے کے باہر کے علاقوں میں آگے. ایک یہودی اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا. کہنے لگا کملی والے کا مہمان, کہنے لگا مزدور چاہیے تو میں حاضر ہوں. کہنے لگا کنویں سے پانی نکال کر میری کھجوروں کے باغ کو لگا دے. نبی کا صحابی ساری رات باغ کو پانی لگاتا رہا. صبح شادی کے وقت 3.5 کلو کھجوریں معاوضہ ملی, عوض میں ملی, مزدوری ملی. اپنی جھولی میں رکھ کر مسجد نبوی میں بڑا خوش ہوتا چلا گیا کہ میں بھی اسلام کے چندے میں جا کے جمع کراؤں گا. ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی. یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے دیکھتا ہے کئی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کئی کپڑے لتے کا, کئی مال و زر کا ڈھیر لگا ہوا. اپنی 3.5 کلو کھجوریں دیکھ کر شرمندہ ہوا. مایوس ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پہ چھپ کے حضور کو دیکھنے لگا. اللہ اکبر. اور آنکھوں سے آنسو ہیں. جب سونے چاندی کے پہاڑ پڑے ہیں وہاں میری کھجوری کیا کریں گی؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے اشارہ کیا, کملی والے وہ دروازے کے پیچھے تیرا جو صحابی کھڑا ہے اس نے ساری رات مزدوری کر کے 3.5 کلو کھجوریں کمائی, اپنے گھر لے کے نہیں گیا. بچے بھی بھوکے تھے, بیوی بھی بھوکی تھی, خود بھی یہ بھوکا تھا. اس نے اپنی ذات پر اسلام کو ترجیح دی. کملی والے ذرا مصلی چھوڑ کے جائیے نا, مسجد نبوی کے دروازے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے لائیے اور اس کے کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے لے کر سارے جتنے ڈھیر لگے ہیں ہر ڈھیر پر کھجوریں تھوڑی تھوڑی پھیلا دو اور مصلی پر اس کا ہاتھ پکڑ کے نبوت والی زبان سے اعلان کر دو, او مدینے والو تمہیں جتنا مال صدقہ کرنے پر ثواب ملا پروردگار عالم نے رونے پر اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. سرحدوں پر کھڑے ہونے والے کوئی عالم لوگ نہیں ہیں, کوئی مدرس لوگ نہیں ہیں, کوئی حافظ لوگ نہیں ہیں, کوئی قاری لوگ نہیں ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ والے, کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, کوئی بی اے پاس ہے. انہوں نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے اسی اسکول کالج میں سے پڑھا, لیکن کالج میں رہ کر انہوں نے اپنا ایمان مضبوط